لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد حضرات، حج کی حکمتوں کے حوالے سے ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. میرا موضوع ہے مزدلفہ میں رات گزارنے کی حکمت. آپ کو معلوم ہے کہ حجاج کرام 8 ذی الحجہ کو مینا میں قیام کرتے ہیں، وہاں سے 9 ذی الحجہ کو عرفات جاتے ہیں اور عرفات میں سورج غروب ہونے تک ہوتے ہیں. پھر انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے بغیر عرفات سے مزدلفہ چلے جائیں، وہاں پر پہنچ کر مغرب اور عشاء ملا کر پڑھیں اور فجر تک آپ نے مزدلفہ میں رکنا ہے. تو اس میں کیا حکمت ہے اور یہ اس طرح سے کیوں ہے؟ حضرات، زائر حرم کا اصل مقصود اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہے، اس کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سرور پہنچانا ہے. حج کا اہم ترین رکن خانہ کعبہ ہی نہیں بلکہ ارض حرم سے باہر میدان عرفات کے میدان میں ادا ہوتا ہے. حج کا رکن اعظم جس کو ہم کہتے ہیں وہ وقوف عرفہ ہے، اور عرفہ کا میدان حدود حرم سے بھی باہر ہے. اس کی حکمت پچھلی دفعہ کے دروس میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ یہ جو میدان عرفات ہے یہ باب الداخلہ پر اجازت طلبی کی طرح ہے کہ آدمی وہاں پر کھڑا ہو میدان عرفات میں، گر گڑا کر دعائیں کرے، معافی مانگے، سابقہ زندگی پر نادم اور پشیمان ہو اور اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرے کہ اب مجھے اپنے گھر کے زیارت کی اور دیدار کی اجازت عطا فرما. تو اسے پھر اجازت ملتی ہے تو پھر وہ وہاں سے سیدھا مزدلفہ جاتا ہے، وہاں پر رات گزارتا ہے اور وہاں پر رات گزارنے کے بعد مشعر الحرام میں کھڑے ہو کر ایک بار پھر اسے گریہ وزاری اور دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ خوب پاک صاف ہو جائے، اور پھر دوبارہ وہاں سے حاضری کے لیے حاضر ہوتا ہے حرم شریف کے دیدار کے لیے. مزدلفہ کا وقوف اصل میں انعامات الہیہ پر شکر بجا لانے کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے عازمین پر نعمتیں تمام کی ہیں، انہیں منتخب کیا پورے انسانوں میں سے جو یہاں پر آئے، یوم ترویہ گزارا، کعبۃ اللہ کو دیکھا اور پھر میدان عرفات میں گئے، وہاں پر اللہ کی توفیق سے گریہ وزاری کی، وقوف کیا، اپنے سابقہ گناہوں پر اعتراف کیا، اور پھر اللہ نے انہیں اجازت دی کہ آپ مزدلفہ آئیں. تو یہاں پر آ کر انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ مشعر الحرام میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح سے اس نے تمہاری رہنمائی کی، یقیناً تم لوگ اس سے پہلے گمراہ تھے. تو حضرات، میدان عرفات میں پروانہ رحمت ملنے کے بعد ان عازمین کو اللہ تعالیٰ کے انعامات پر شکر بجا لانے کے لیے میدان مزدلفہ میں مشعر الحرام میں جمع ہونے اور وہاں پر کھڑا ہونے کا حکم دیا جاتا ہے. یہاں پر اترنا، مزدلفہ میں اترنا اور یہاں پر رات گزارنا اصل میں راحت اور آرام کی خاطر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرنے کے لیے بھی ہے. بجائے اس کے کہ عرفات میں دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد حجاج کو حکم دیا جاتا کہ تم اب سیدھا مینا میں چلے جاؤ، انہیں حکم دیا گیا کہ نہیں، یہاں سے اب تم جاؤ مشعر الحرام، وہاں پر آرام کرو، رات گزارو، سو جاؤ، عشاء پڑھ کے سو جاؤ اور فجر تک جو ہے نا آرام کرو. پھر فجر کے وقت تم اٹھو، یہاں پر مشعر الحرام میں اللہ کو یاد کرو، خوب یاد کرو اور پھر یاد کرنے کے بعد مشعر الحرام میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں پر ایک دفعہ پھر نادم ہو، اور پھر وہاں سے پھر دوبارہ جب پاک صاف ہو جاؤ تو بال منڈوا کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری کے لیے پہنچ جاؤ. تو یہاں پر رات گزارنا ایک طرف سے مسافر کی استراحت کے لیے ہے، اور دوسرا اس کی حکمت یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہر کر
اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کیا جائے جس نے اتنا بڑا انعام کیا کہ وقوف عرفہ نصیب کیا۔ تو اس میں یہ استحضار کے ساتھ جب آدمی یہ عمل کرتا ہے تو اس عمل میں روح پیدا ہوتی ہے، اور جب روح پیدا ہوتی ہے تو یقین اور ایمان کے ساتھ پھر وہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، اس کے دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے دعا اور مناجات میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك